بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ اللہ گواہ ہے، جتنی کشمکش اس تحریر کے لیے رہی کبھی دوسری تحریروں کے متعلق نہیں ہوئی۔ ماہو سال بیتتے رہے اور زندگی کے 22 سال یہ راز میں نے اپنے سینے میں دبائے رکھا۔ پھر حالات نے کروٹ بدلی، واقعات نے پانسہ پلٹایا اور فہد سے میری ملاقات ہو گئی۔ فہد سے ملاقات کے بعد جس خدا کی پہچان ہوئی، میں اس خدا سے ناآشنا تھا۔ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھا۔ سمجھتا تھا ان واقعات کو اگر ضابطہ تحریر میں لایا تو شاید خدائے ذوالجلال والاکرام کی توحید پر کوئی آنچ آئے گی۔ فہد نے جس خدا کا تعارف کرایا، اس خدا کی ذات اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ تمام مخلوق اس کی حمد و ثنا کرے، ایک لمحہ کے لیے بھی توقف نہ کرے۔ اس کی لازوال ذات اقدس کی شان بے مثال میں ذرہ برابر اضافہ نہ کر سکیں، اور اسی طرح تمام مخلوق اس عظیم اور برتر رب کریم کی نافرمانیوں پر اتر آئے، حکم عدولیاں کرنے لگیں، اپنی منمانیاں کرنے لگیں، اپنی خواہشات نفسانی کے پیروکار ہو جائیں، ایک ذرہ برابر بھی اس کن فیکون کی طاقت والی ہستی کی عظمت اور عفت میں کمی نہ کر سکیں۔ جو واقعات اگلے صفحات پر آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گے، ان میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ جو انہونیاں میرے ساتھ پیش آئیں میں نے کرتاس پر بکھیر دی ہیں۔ قارئین میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری اس تحریر کو بونگیوں کا خطاب دیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ راکم الحروف بذات خود بھی ان انہونیوں کو بونگیوں کا ہی نام دیتا ہے۔ اگر میں ممتاز مفتی صاحب کی الخ نگری کا مطالعہ نہ کرتا تو فہد مجھے اس تحریر کے لیے کبھی قائل نہ کر سکتا۔ میرا ذاتی وجدان ہے، انہونیاں ہر کسی کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ان کو بیان کرنے سے کتراتے ہیں اور کچھ میری طرح ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ اگست کی 31 تاریخ تھی۔ گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن پیاس کی شدت ابھی بھی قائم تھی۔ کالج کے نزدیک ہی چند گلیاں کراس کرنے پر ایک خرادیے کی ورکشاپ تھی۔ ورکشاپ کے مالک نے سرِ راہ ٹھنڈے پانی کی ٹینکی بنا رکھی تھی۔ ٹینکی پر جعلی حروف سے فی سبیل اللہ لکھا ہوا تھا۔ ورکشاپ کے مالک کا معمول تھا ہر روز صبح سویرے ورکشاپ کھولنے کے بعد ٹینکی میں برف اور سندل کا ریو کوڑا ڈال دیتا تھا۔ کالج کے اکثر لڑکے کلاسز شروع ہونے سے پہلے اس ٹینکی پر پانی پینے جاتے تھے۔ ورکشاپ کے مالک نے ٹینکی کے ساتھ ایک سنگلی سے معلق سٹیل کا گلاس لگا رکھا تھا۔ پانی میں برف اور سندل کی میزش کی وجہ سے پانی فرت بخش اور تشکین کا موجب بنتا تھا۔ میں بھی اکثر لڑکوں کے ساتھ وہاں چلا جاتا تھا۔ ورکشاپ اور کالج کے درمیان جو گلیاں تھیں وہ بہت تنگ اور لمبی تھیں۔ گلیوں میں دونوں اطراف سے آنے والے اور جانے والوں کے لیے صرف ایک ایک کر کے گزرنے کا رستہ تھا۔ گلیوں میں جو مکانات تھے ان میں جلہوں کی کھیس اڑنے والی کھڑیاں لگی ہوئی تھیں، جن کی کھٹ کھٹ کی آواز کو جو بھی تصور کریں وہی کچھ گنگنانے لگتی تھیں۔ گلیوں اور کالج کے درمیان ایک کشیدہ روڈ تھا، جبکہ گلیوں اور ورکشاپ کے درمیان چند پرانے مکانات اور ایک بغیر دروازے کے حویلی، جس کے باہر ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ برگد کی جڑیں، جن کو اکثر لوگ بوڑ کی داڑھی کا نام دیتے ہیں، لٹک رہی ہوتی۔ برگد کے درخت کے نیچے ایک قلعے کے ساتھ گائے بندھی ہوتی تھی۔ مجھے اس گائے کے قریب سے گزرتے ہوئے انجانا سا خوف آتا۔ میں نے اس خوف کو ذہنی اختراع سمجھ کر نظر انداز کر دینا۔ ابتدا میں لکھی ہوئی تاریخ والے دن میں اپنے کالج فیلوز کے ساتھ پانی پینے نکلا۔ یوں ہی برگد کے درخت کے پاس پہنچا تو گائے نے ایک سفید چوگے والے بزرگ کی شکل اختیار کر لی۔ میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کالج سے آنے والے لڑکوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کے سب غائب ہو گئے۔ سامنے والے لڑکے چلتے جا رہے تھے، لیکن میرے پاؤں جمود کا شکار ہو گئے۔ ورکشاپ کے باہر بنی ہوئی ٹینکی بدستور دکھلائی دے رہی تھی۔ میں نے سامنے چلنے والے لڑکوں اور ٹینکی سے پانی پینے والے اسٹوڈنٹس کو آواز دینے کی ناکام کوشش کی۔ آواز کو جیسے کسی اندیکھی طاقت نے دبا رکھا ہو۔ وہ برگد کے نیچے بندھی ہوئی گائے کا ایک سفید رنگ کا چوگا پہنے ہوئے بزرگ کا روپ دھار لینا میری جان نکالے جا رہا تھا۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی اور آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھ کر پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ بزرگ آگے بڑھے اور میری پیشانی کے درمیان اپنی انگلی سے شہادت یعنی شہادت کی انگلی رکھنے کے بعد بولے،
بدھ والے دن خالد بخاری مر جائے گا اور حیدر جی اٹھے گا۔ میرا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ بزرگ غائب اور گائے اپنی جگہ پر موجود۔ غائب ہونے والے لڑکے جو پیچھے آ رہے تھے وہ سب بھی دوبارہ نمودار ہو گئے۔ میں نے ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو پوچھا جو مسلسل میری بدلی ہوئی حالت زار کی وجہ سے دیکھے جا رہا تھا، کیا کوئی حادثہ رونما ہوتے ہوئے تم نے دیکھا؟ وہ بولا ہاں، ابھی ابھی زلزلہ آیا تھا، ہم سب بیٹھ گئے تھے اور آپ کھڑے رہے۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے ورکشاپ پر جانے کی بجائے واپس کالج کا رخ کیا۔ پہلا پیریڈ اردو کے پروفیسر بابر صاحب کا تھا اور دوسرا پیریڈ فزکس کے پروفیسر شیخ اقبال صاحب کا تھا۔ تیسرا پیریڈ کیمسٹری کے پروفیسر طاہر حسین صاحب کا تھا۔ پہلے دو پیریڈ تو جیسے تیسے گزر گئے، پر تیسرے پیریڈ میں پروفیسر طاہر حسین صاحب نے پوچھا، شاہ جی خیریت تو ہے؟ آج کوئی سوال و جواب نہیں، کہاں گم ہے حضور؟ میں نے کہا سر وہ آج صبح والے ارتھ کوئک زلزلہ کے وقت سے طبیعت ناساز ہے۔ پروفیسر طاہر حسین صاحب نے کہا کون سا زلزلہ؟ میں نے کہا جو آج صبح آیا تھا۔ طاہر صاحب نے باقی لڑکوں سے زلزلہ کے متعلق پوچھا، سب نے انکار کر دیا اور ہنسنے لگے۔ مجھے ایسے لگا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ جو گائے مجھے بزرگ دکھائی دی اور لڑکے نے مجھے وہاں پر کہا کہ زلزلہ آیا تھا، ہم سب بیٹھ گئے اور آپ کھڑے رہے۔ اگلا پیریڈ بیالوجی کا تھا جو پروفیسر انور صاحب نے لینا تھا۔ میں نے انور صاحب سے صحت کا بہانہ کر کے چھٹی لے لی اور ہاسٹل پہنچتے تک مجھے 103 بخار ہو گیا۔ 2 دن بخار کا زور رہا، دوائی وغیرہ کھائی، افاقہ ہوا تو کالج گیا۔ اپنے ساتھ چند لڑکوں کو لیا اور اس برگد کے نیچے بندھی گائے کو دیکھنے گیا۔ اس بار میں نے ندیم اور منشا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، وہ دونوں میرے کلاس فیلو تھے۔ ندیم کھڑیاں خاص اور منڈی عثمان والا کے بیچ کسی گاؤں کا رہنے والا، جبکہ منشا UET کے چرخی گیٹ کے پاس رہتا تھا جو گوڑے شاہ لاہور کی طرف کھلتا تھا۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو گائے موجود نہیں تھی۔ حویلی میں پتہ کیا تو ایک صاحب جنہوں نے غالباً اپنا نام محمد رمضان بتایا تھا کہنے لگے گائے تو پرسوں اچانک مر گئی۔ محمد رمضان نے مزید تفصیلاً کہا، میں صبح اسے برگد کے نیچے باندھ کر چارہ اور پانی کا بندوبست کر کے اپنے سسرال کی کھڈی پر چلا گیا۔ 2 بجے کے قریب میں کھانا کھانے گھر آیا تو گائے لیٹی ہوئی تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ میں نے سوچا شاید سو رہی ہے۔ کھانا کھا کر جب میں تقریباً آدھے گھنٹے بعد نکلا تو مجھے تشویش ہوئی کہ گائے ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ میں نے چھڑی ماری لیکن بے سود، ہلانے جلانے پر کچھ نہ بنا۔ اس طرح اچانک گائے مر گئی۔ پر آپ لوگ گائے کا کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم لوگ نہیں، میں اکیلا ہی گائے کا پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میرے اکیلے سے بات سنو۔ وہ جلدی سے میرے ساتھ ہو لیا، شاید اس کی گائے کے قاتل کا کوئی اتا پتہ چل سکے۔ منگل کی رات خبر نامہ سنا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب صرف PTV واحد چینل تھا جو 3 بجے سپہر کھلتا تھا۔ پہلے PTV کا مونوگرام TV سکرین پر نمودار ہوتا تھا، پھر تلاوت وغیرہ سے آغاز، 5 بجے علاقائی خبریں جو 5 منٹ سے لے کے 15 منٹ تک ختم ہو جاتی تھیں، 7 بجے انگلش خبریں، 8 بجے ڈرامہ سیریل، 9 بجے خبرنامہ کے بعد کشمیر فائل، پھر فرمان الہی، اور بس یہی دنیا ہوا کرتی تھی۔ انٹرٹینمنٹ بھی اسی میں، معلومات بھی انہی چند گھنٹوں میں، بچوں کے کارٹون، بڑوں کے لیے ریسلنگ اور ہفتہ وار طویل دورانیہ کا کھیل، ٹیلی فلم وغیرہ۔ انڈیا کے بارڈر کے قریب جو علاقے پڑتے تھے ان میں DD اور کوئی ایک چینل کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے۔ میں نے خبر نامے کے بعد قائد اعظم کا فرمان جس میں محمد علی جناح کا کوئی فرمان چلتا تھا سنا۔ اس کے بعد کشمیر فائل، کشمیر میگزین، رات بھر میری آنکھوں کے سامنے کشمیری نوجوانوں کے لاشیں، کشمیری خواتین کی آہ و بکا اور بچوں کو چیخ و پکار، پوری رات ایسے ہی گزری۔ بدھ کی صبح فجر کی نماز میں ہلکا سا خیال آیا اور میں نے جھٹک دیا۔ خیال وہی سفید چوگے والے بزرگ کا کہنا، بدھ والے دن خالد بخاری مر جائے گا اور حیدر جی اٹھے گا۔ حسب معمول سورۃ یاسین کی تلاوت کی، موعظتین پڑھی اور جسم پر پھونک کر کالج چلا گیا۔ کالج پہنچا تو وہاں ایڈمن بلاک کے باہر طلبہ کا جم گٹھا تھا۔ ہجوم کے پاس گیا تو معلوم ہوا کالج کی 2 یونین اسلامی جمعیت طلبہ اور MSF کے درمیان وال چاکنگ کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے۔ آج کلاسز کا بائیکاٹ ہے۔ دونوں پارٹیز میں میرے دوست تھے اور میں ہمیشہ ان میں صلح کروانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔
चंद साल पसंद अनासर हमेशा सुलह में माने रहे। अब महीना भर से मैंने करारा कश इख्तियार कर रखी थी। मैं कॉलेज की मस्जिद में चला गया। वहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपनी मदद आप के तहत छोटी सी लाइब्रेरी, इस्लामी लाइब्रेरी बना रखी थी जो 2 शीशे की अलमारियों पर मुश्तमिल थी। मैंने अलमारी से रहीकुल मखतूम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी हुई अवार्ड याफ्ता किताब निकाली और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे ऊँग आ गई और मैं मस्जिद के सतून के साथ टेक लगाए सो गया। नींद में मुझे लगा जैसे इसी सफ़ेद चोगे वाले बुज़ुर्ग ने आकर जगाया और नेज़ मेरे हाथ से किताब लेकर अलमारी में रख दी। मेरा हाथ पकड़ा। इस दफ़ा मुझे इनसे कोई खौफ नहीं आ रहा था। अलबत्ता मैंने बुज़ुर्ग के हाथ की ठंडक को बेहद महसूस किया जो मेरी हड्डियों तक असरअंदाज हो रही थी। वो बुज़ुर्ग मेरा हाथ पकड़े मस्जिद के सेन में ले आए। वहाँ बनी हुई वज़ू की जगह की तरफ इशारा करते हुए बोले, जल्दी वज़ू करो, पहले ही बड़ी ताख़ीर हो गई है, वहाँ हमारा इंतज़ार हो रहा है। मैंने बुज़ुर्ग से पूछा, वहाँ कहाँ? वो बोले, चलोगे तो देख लेना। मैंने जल्दी से वज़ू किया और उनके साथ चलने लगा। मस्जिद से निकलते वक्त उन्होंने मेरा हाथ दोबारा पकड़ लिया। इस दफ़ा इनका हाथ गर्म था। मैंने खुद ही सोचा कि शायद मैंने ठंडे पानी से वज़ू किया है, इसलिए इस बुज़ुर्ग का हाथ गर्म लगा। वो बुज़ुर्ग मुझे कॉलेज के ग्राउंड में ले गए। वहाँ पर एक जमे गफ़ीर था, लोग सहबंदी कर रहे थे। वो बुज़ुर्ग जैसे ही आए, एक ताबूत लाया गया जिसमें डेड बॉडी मैयत थी। जनाजे की पहली कतार में खड़ा हो गया। बुज़ुर्ग इमाम की जगह पर खड़े हो गए। अभी खड़े ही हुए थे कि दाएं जानब से सुर्ख लिबास में पहने नूरानी चेहरे वाला एक नौजवान जिसने सर पर काली पगड़ी बांधी हुई थी नुमदार हुआ। बुज़ुर्ग पीछे हटकर मेरे साथ खड़े हो गए। इस नौजवान ने नमाज जनाजा पढ़ाई और इसके बाद मैयत का दीदार करने की बारी आई। बारी बारी लोग आगे बढ़ने लगे। मैं भी मैयत देखने के लिए कतार में खड़ा हो गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने देखा वो मैयत मेरी अपनी ही थी। जैसे मैंने देखा तो मेरी आंख खुल गई। मैं जागा तो मेरे हाथ में रहीकुल मखतूम नहीं थी। अलबत्ता मैं इसी सतून के साथ टेल लगाए बैठा हुआ था। मैं अपनी जगह से उठकर किताबों की अलमारी में देखा तो रहीकुल मखतूम इसी जगह पड़ी हुई थी जिस जगह से मैंने पढ़ने के लिए उठाई थी। मैं अभी इसी हैरानगी ही में था कि बाहर से वही ख्वाब वाला नौजवान जिसने नमाज जनाजा की इमामत करवाई थी, कमांडो ट्राउज़र शर्ट और ब्लू शर्ट पहने मस्जिद में दाखिल हुआ। मेरा इस नौजवान से कोई तारफ़ नहीं था। इसने आते ही बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और अपना नाम फुरकान बताया। इंटरेक्शन जवाब में मैंने अपना नाम खालिद बुखारी बताया तो इस नौजवान ने कहा, सब कुछ देख आए हो? खालिद बुखारी नहीं, हैदर अब्बास। इतना कहने के बाद एक पम्फलेट थमाकर वो नौजवान गायब हो गया। पम्फलेट पर एक तंजीम की तरफ से जहाद की फजीलत पर मबनी आयात कुरानी और दफ्तर का एड्रेस लिखा हुआ था। मैंने वो पम्फलेट पढ़ने के बाद लाइब्रेरी के लिए बनाई हुई शीशे की अलमारी में रख दिया और मस्जिद से वापस एडमंड ब्लॉक आया जहाँ पर अभी बदस्तूर एहतजाज जारी था। हॉस्टल पहुँचा। स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियाँ निकालने के लिए अपनी सेफ अलमारी खोली। मुझे आज पेश आने वाला वाक़या और 31 अगस्त को रूनमा होने वाले वाक़यात मेरे जहन की ख़राबी लग रहे थे। मैं जिस तबके के लोगों से वाबस्ता था वो इन तमाम माफ़ौकुल फितरत इंसिडेंट को तस्लीम नहीं करते थे। मैं इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार था और इसी ज़हनी तनाव के ख़ात्मे के लिए स्लीपिंग पिल्स का झूठा सहारा ले रहा था। मेरी हैरानगी में इस वक्त इंतहाई इजाफा हो गया जब वही पम्फलेट जो मैं मस्जिद की लाइब्रेरी वाली अलमारी में छोड़ आया था वो मुझे अपनी हॉस्टल की सेफ अलमारी में मिला, जबकि इस अलमारी की चाबी मेरे अलावा किसी के पास नहीं थी। इस पम्फलेट को मैंने दोबारा गौर से पढ़ा। 2 दिन की शदीद ज़हनी कशमकश के बाद जुमा का दिन आ गया। मैंने तमाम किस्म के मेडिकल फ़िज़िकल टेस्ट इन 2 दिनों में करवाए जो सब के सब आइडियल थे। एक साइकोलॉजिस्ट को मिला जिसने सब अच्छा की खबर दी। जुमा को तमाम कॉलेजेस में और सरकारी दफातर में उस वक़्त सरकारी तातील हुआ करती थी। ये इन अयाम की बात है जिन दिनों हफ्ता इतवार की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। मैंने बिला आखिर इस पम्फलेट के आखिर पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंचने का कसद किया। एड्रेस पर पहुंचने पर एक आदमी से मुलाकात हुई जिसका नाम था डॉक्टर अहमद दाऊद। डॉक्टर साहब ने अपने दलाइल से इस कदर मुतासर किया कि मैं इनके साथ तरबियत ट्रेनिंग लेने के लिए अफ़गानिस्तान जाने के लिए तैयार हो गया।
जहाँ पहुँचने पर अमीर मास्कर ने मुझे हैदर का जहादी नाम और अबू अकाशा की कुनियत दी। हमारे कैंप के पास ही दरिया बहता था। अक्सर मैंने फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से कबल चहलकदमी के लिए दरिया के किनारे चले जाना। कभी कभार अगर रात देर तक जागता रहा होता तो नमाज अदा करने के बाद दोबारा सो जाना। आज भी इन्हीं कभी कभार वाले दिनों में से एक दिन था। रात गालबन 1:30 या 2 बज गए थे। काम करते हुए 4:45 आँख खुली, नमाज अदा की और दोबारा अपने स्लीपिंग बैग की जिप खोलकर इसमें दाखिल हो गया, लेकिन नींद के आसार दूर दूर तक नहीं थे। इंतहाई खामोशी तारी थी जिसको हल्की हल्की खटखट की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने 10-15 मिनट करवटें बदली और जब नींद न आई तो उठ बैठा और आमर अब्बास गिल, जो मुल्तान के नज़दीक मखदूम रशीद का रहायशी था, को आवाज़ दी। आमर अब्बास गिल, जो नमाज फ़जर की अदायगी के बाद हमेशा चाय बनाने के लिए कैंप से निकल जाया करता था, हाथ में चाय का मग लिए आमर अब्बास गिल कैंप में दाखिल हुआ। हमने चाय पी। आमर ने कहा, शाह जी आज बाहर बहुत धुंध है, हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा। चाय पीकर आमर कुरान पाक की तिलावत करने लगा। वो खटखट की आवाज़ दोबारा आने लगी। इस बार आवाज़ पहले की निस्बत कैंप के ज़्यादा करीब थी। मैंने आमर से पूछा, ये आवाज़ कैसी है? काफ़ी देर से आ रही है। आमर अब्बास ने कहा, मैं देखता हूँ। मैंने कहा, नहीं अबुल यमान, जो आमर अब्बास की कुनियत थी, आप कुरान पढ़ें, मैं देखता हूँ। आमर ने कुरान पाक, जो पॉकेट साइज़ का प्लास्टिक के नीले कवर में शाह फहद ने प्रिंट करवाया था, जेब में डालते हुए कहने लगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हम कैंप से निकले। धुंध की वजह से कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था। आवाज़ का ताक़ब करते हुए हम चले जा रहे थे। आवाज़ दरिया के मुखालिफ सिमत से आ रही थी। जब मैं और आमर अब्बास आवाज़ के करीब पहुँचे, वहाँ पे हमें एक बुज़ुर्ग दिखलाई दिए जिनके हाथ में लकड़ी थी और वो लकड़ी से ज़मीन खोद रहे थे। ज़मीन पर खुशक पत्ते पड़े होने की वजह से खटखट की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। आमर अब्बास ने पूछा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? वो बोले, मछली निकाल रहा हूँ। आमर अब्बास हंसने लगा और मैंने कहा, बाबा जी दरिया तो इधर है। दरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाबा जी बोले, बेटा दरिया से तो कच्ची मछली निकलती है, लेकिन यहाँ से पकी हुई मछली निकलती है। आमर अब्बास ने कहा, बुजुर्गो आप कैसी बात करते हो जिसका कोई सबूत ही नहीं? बुजुर्ग कहने लगे, सबूत के तो आपके साथ रहते हो, सबूत के साथ आप रहते हो। अपने साथी से तो पूछो, बरगद के दरख्त के नीचे जो गाय वाला वाक़या और कॉलेज की मस्जिद वाला वाक़या क्या था? मुझे लगा तो ये तो आवाज़ जानी पहचानी है। ये वही सफ़ेद चोगे वाले बुजुर्ग की आवाज़ थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि बुजुर्ग ने जो गड़ा खोद रखा था इसमें हाथ डाला और राउंड अबाउट 1 किलो मछली का तला हुआ गर्म पीस आमर अब्बास गिल को थमा दिया। फिर दोबारा गड़े में से डिस्पोजेबल प्लेट निकाल कर आमर अब्बास को कहा, इसमें रख लो, आपका हाथ न जल जाए। मेरा तो हाथ बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है, नहीं इतबार तो अपने साथी से पूछ लो। आमर अब्बास और मैं हक्के बक्के ये सारा माजरा देख रहे थे। मछली आमर अब्बास ने डिस्पोजेबल प्लेट में रख ली और बुज़ुर्गों को टिकटिकी बांधे देखता चला गया। बुज़ुर्ग ये सारी बात करके उठे और दरिया की जानब जाते हुए मुड़े और कहा, आमर बेटा तुम अभी मछली ना खाना, ये खालिद बुखारी को दे देना, क्योंकि वो अब खा सकता है और तुम 2 साल बाद खाओगे। आमर बेटा परेशान ना होना, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी मछली तैयार करूँगा। ठंड, धुंध, खनक और सुबह का सुहाना मौसम। बाबा जी से तीसरी मुलाकात थी। अब खौफ की बजाय सुकून, अजनबियत की बजाय अपनाहियत का एहसास होने लगा था। पहली बार मेरा दिल कर रहा था कि बुज़ुर्ग मुझसे मिलें, पर शायद वो मेरे दिल के ख्यालात को जांच गए थे और बोले, अभी नहीं, फिर कभी, और दरिया की जानब चले गए। दूध में थोड़ा दिखलाई दिए, इसके बाद नज़रों से ओझल हो गए। मैंने आमर से प्लेट ली और वहीं ज़मीन पर बैठकर मछली खाने लगा। मछली इंतहाई लजीज, गर्म और ताज़ा थी। मैंने 2 नवाले लिए थे कि आमर अब्बास कहने लगा कि मैं भी खा लूँ। मैंने कहा, हाँ ये बहुत मज़े की है। जैसे ही आमर ने मछली तोड़ी, प्लेट और मछली दोनों गायब। वापस कैंप में पहुँचे, आमर मुझसे पूछने लगा, खालिद भाई ये क्या था? वो कॉलेज की मस्जिद और बरगद के दरख्त वाला माजरा क्या था? मैं आमर भाई को बताना चाहता था और बताता बताता सो गया। हैरानगी ये हुई
کہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا کہ وہ بزرگ مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے عامر کو مچھلی میرے منع کرنے کے باوجود دے دی، تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے سلیپنگ بیگ کے پاس ہی ڈسپوزیبل پلیٹ میں مچھلی پڑی ہوئی دیکھی اور وہی 2 نوالے جتنی مچھلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ عامر بھائی کو دیکھا تو وہ اپنے سلیپنگ بیگ میں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے مچھلی کی پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ غائب ہوگی۔ میں نے اپنے ذہن کی اختراع اور خرابی سمجھ کر نظر انداز کر کے صبح پیش آنے والا واقعہ اور خواب تحریر کرنے کے لیے ڈائری نکالی۔ ڈائری لکھنے کی عادت مجھے 8ویں کلاس میں پڑی تھی۔ میرے کلاس انچارج عبدالقیوم صاحب نے پہلی دفعہ اسٹیٹ لائف کی سالانہ ڈائری لا کر دی تھی۔ ایسی عادت پڑی کہ ہر سال کبھی بینکوں کے مینیجر، کبھی میڈیکل ٹریپس کو پہلے ہی ڈائری کا کہہ دیتا ہوں، جو مجھے نومبر میں ہی آنے والے سالوں کی ڈائری پہنچا دیتے ہیں۔ ڈائری لکھ رہا تھا کہ عامر عباس ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ میں نے عامر بھائی سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ عامر، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، سمجھ نہیں پا رہا اچھا ہے یا برا۔ میں نے صبح والے بزرگ کو دیکھا جو مجھے ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو منع کر کے آیا تھا تو کیوں مچھلی کھائی؟ بہت جلدی ہے نا تجھے مچھلی کھانے کی، تو میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک سکول کی دیوار کے پاس لے گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بزرگ بولے یہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ سکول کی دیوار کے ساتھ ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو بزرگ نے کہا، عامر بیٹا دیکھنا چاہو گے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ عامر کہتا ہے میں نے ہوں کہا۔ بزرگ نے مٹی پر ہاتھ رکھا تو وہ آر پار دیکھنے والا شفاف شیشہ بن گئی۔ عامر بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس قبر میں گولیوں سے چھلنی دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگا، اب کھاؤ مچھلی، جتنا جی چاہے کھاؤ، ابھی آگے اور بھی مقام ہیں جہاں پر تجھے مچھلی کے جگر سے مہمان نوازی کروائی جانی ہے۔ اور جانے لگے تو میں نے کہا، خالد بھائی؟ تو بزرگ نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، چپ، اس کا اور میرا معاملہ ہے، تم اس میں نہ پڑو۔ کھلاؤں گا اسے بھی مچھلی، لیکن پہلے ترساؤں گا اسے بزرگ ہونے تک، بوڑھا ہونے تک۔ تم چند دن تک جدا ہو جاؤ گے اور ایک لمبی مدت کے بعد ملو گے۔ عامر نے کہا کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ عامر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں بھی عامر عباس سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دوسرے سے کبھی جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عامر میرے سینے سے لگ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ابو کاشا، مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد آپ سے بچھڑ جاؤں گا۔ اگر میں آپ کے ساتھ آپ سے پہلے شہید ہو گیا تو آپ مخدوم رشید ضرور جانا اور میرے اہل خانہ کو میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ عامر عباس چند دنوں بعد مقبوضہ کشمیر لانچ ہو گیا اور میں کسی عجیب و غریب مخمصے کا شکار ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے سوچ کے دائرے بدل گئے۔ میری ملاقات بھائی عبدالمنان کے گھر سویڈن سے تعلق رکھنے والے عبداللہ نامی ایک شخص سے ہوئی، جو اپنے علم اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنے حسن میں بھی کوئی شانی نہیں رکھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں عقیدے کے لحاظ سے تکفیری خیالات کا پرچار کر ہوتا گیا۔ ان خیالات کو مزید ابراہیم جو دبئی سے آیا ہوا تھا، عمر مکی، عطا ابو رشدہ جنہوں نے وادی تیرہ میں خلافت قائم کی اور ایک آپریشن کے بعد اس خلافت قائم کرنے والے چند افراد کو شہید کر دیا گیا اور باقی کو گرفتار کر لیا گیا، نے تقویت دی۔ عامر عباس شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد میں پاکستان واپس آیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے چند ماہ ٹارچر سیلوں میں رکھا گیا، پھر مختلف تھانوں میں۔ ٹارچر سیلوں والی ایجنسیوں نے تو کلیئر کر دیا، البتہ پولیس نے اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے 302 کے مقدمہ میں جوڈیشل کر دیا۔ جیل میں ایک اور آدمی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے حضرو اٹک زبیر علی زئی صاحب کا بتایا۔ جیل سے رہائی کے بعد جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر شجاع اللہ کے پاس بھیج دیا۔ وہاں میری ملاقات ڈاکٹر حارث سبحان سے ہوئی۔ حارث بھائی سے ملاقات کے بعد وہ تکفیری خیالات تو دفن ہو گئے، لیکن حارث بھائی کے ماموں ڈاکٹر شجاع اللہ سے ایک اور طاغوت کے خلاف جہاد کا آئیڈیا ملا، لیکن وہ بھی ایک دن یوسف تیبی صاحب اور مبشر وانی صاحب سے سیر حاصل گفتگو کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ انہی ایام میں کاروبار کا جنون سوار ہوا اور طاہر یوسف، حافظ عبدالحنان، ماسٹر بشیر بٹی اور مبشر مراج کے ساتھ مل کر
एक अदारा मकतबा दारुल हुदा शुरू किया। इब्तदा में 3 किताबें मार्केट में लॉन्च की। मुबशर वानी साहब की किताब हकाम व मसाइल, आपके सवालों का जवाब कुरान और सुन्नत के मुताबिक। नंबर 2 इमाम बुखारी के उस्ताद अब्दुल्ला बिन मुबारक की लिखी हुई किताबुल जिहाद। और नंबर 3 प्रोफेसर अब्दुर्रहमान मक्की के वालिद मोहतरम और प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब के ससुर प्रोफेसर हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी के खतूत पर मुश्तमिल रसाइल बहावलपुरी। तीनों किताबें हाथों हाथ बिक गईं। इसके बाद कुछ महीने गुजरे। गुजरावाला के मसूद लॉन साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का अहतमाम सैफुल्लाह भाई, जो अलकरीमिया पब्लिशर, डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी को हैंडल करते थे, उन्होंने करवाई। मेरे साथ एडमिरल जनरल जवेद इकबाल साहब भी तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर टीवी चैनल बनाने के हवाले से डिटेल डिस्कस हुई। फरदौस मार्केट में वाक़या रहायशी कोठी और जफ़र अली रोड पर वाक़या एडमिरल साहब का दफ्तर टीवी हेड ऑफिस के लिए ज़ेर बहस रहे। अब टीवी चैनल के लिए इन्वेस्टर्स और बेहतरीन टीम की ज़रूरत थी। असानुल्लाह बटालवी, सैयद सबतल हसन, मेजर कमर सलीम शेख, नदीम भट्टी, मियाँ नसीब तबस्सम, ब्रिगेडियर खालिद महमूद आज़ाद, जमीर राही, हाफिज इस्माइल मीर महमदी, कैप्टन गुलाम मुर्तज़ा चौहान, अमानुल्लाह भाई और दीगर कई लोगों से घंटों मीटिंग्स होती रहीं। बहुत मुफीद बातों का इल्म हुआ, पर किसी पर भी हतमी नतीजे पर न पहुंच सके। वजह मुझे तो ये लगी कि मियाँ नसीब तबस्सम और चंद दूसरे दोस्तों के अलावा कोई भी टेक्निकल फील्ड से तल्लुक़ नहीं रखता था। मुख्तसर ये कि इस टीम के कई हिस्से बिखरे हो गए। असानुल्लाह बटालवी, नदीम भट्टी और सैयद सबतल हसन शाह ने मैक्रो फाइनेंस, अमानुल्लाह भाई, कैप्टन गुलाम मुर्तज़ा, एडमिरल जवेद इकबाल और मेजर कमर सलीम ने मैक फाउंडेशन, जनरेटर और 4 तलीमी इंस्टीट्यूट और द मैसेज मैगज़ीन के कारोबार से वाबस्ता हो गए। बाकी लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में चले गए। मियाँ नसीब तबस्सम ने इब्तदा में सिटी 42 और बाद में किसी रोज़नामा के काम करते करते फिर नई बात जिसे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब चला रहे थे उसको ज्वाइन कर लिया। वक्त गुजरता रहा और आमिर भाई से जो वादा किया था वो हर वक्त याद आता रहा कि मैं कभी भी आपके अहल खाना को आमिर की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, लेकिन अमली तौर पर कुछ न कर सका। दिसंबर 2012 आ गया। गर्दिश अयाम में कई नसीब फराज आए। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इन दिनों में मेरी ज़िंदगी के मकासद तब्दील हो चुके थे। मेरी मुलाकात फ़हाद से हो गई। फ़हाद के आने के बाद ऐसे लगा जैसे मैं जो बरसों से नामुकम्मल था अब मुकम्मल हो गया हूँ। एक और पहलू जो सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया वो ये था कि मेरे बरसों से जो काम अधूरे थे वो तकमील के मराहल में दाखिल हो गए। मेरी और फ़हाद की मुलाकात ने एक हलचल मचा दी। तमाम मफाद परस्त अनासर और मतलब परस्त टोला मंजर से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग या फिर चांद के सर से बाल। हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हुए कि मुझे 302 के मुख्तलिफ मुकदमात में इख्तियारी करार दे दिया गया। ये वो अयाम थे जिनके मुतल्लिक़ मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी ना मिलें। फ़हाद ने इस सारे मुश्किल वक़्त में मेरा साथ ना छोड़ा। फ़हाद और मैं DPO ऑफिस किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हुए थे। वापसी पर फ़हाद ने पाक भारत बॉर्डर देखने का बोला। हम बॉर्डर देखकर वापस आ रहे थे जब हमें इतला मिली कि मुकदमा 58/13 बजुर्म 302, 109, 34 की दफ़ात लगाकर मुझे पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मैंने फैसलाबाद का रोड इख्तियार किया। रास्ते में फ़हाद ने सन से मुलाकात करके कुछ रकम वसूल की। फैसलाबाद मोटरवे इंटरचेंज पर एक आदमी जो आर्मी जवान जिसको रात लेट हो जाने की वजह से गाड़ी नहीं मिल रही थी, इससे नज़दीक किसी रेस्टोरेंट होटल का पूछा। वो बोला, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो? इस तरह मैं भी यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। आर्मी में जॉब करता हूँ। 1 साल बाद घर जा रहा हूँ। 3 जोम की छुट्टी ली है। मेरे गांव जाने वाली तमाम गाड़ियाँ चली गई हैं। इंसानियत या इंसानी हमदर्दी की वजह से इसे घर छोड़ने का कसद किया। रास्ते में वो कहने लगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज हमारे पास क़याम कर लें। हमने आपस में मुशावरत के बाद हाँ कर दी।
اس نے موبائل فون پر گھر اطلاع کر دی۔ اس طرح پہلی رات اللہ کریم نے بہترین مہمان نوازی اور شاندار رہائش کا بھی بندوبست کر دیا۔ بڑی اچھی ملاقات رہی۔ تمام فیملی ممبر باسمیت خواتین کے صبح کے ناشتے پر موجود تھے۔ انہونی یہ ہے کہ پہلی رات جس فیملی کے پاس گزاری وہ بھی کرسچن کمیونٹی سے وابستہ تھی، اور آخری رات جدائی سے پہلے جہاں پر مالک نے ہماری مہمان نوازی اور رہائش کا بندوبست کیا وہ بھی کرسچن کمیونٹی سے وابستہ۔ ناشتے کے بعد جب ہم باہر آ کر ٹارزن کا کور اتارا تو فرنٹ نمبر پلیٹ کوئی توڑ کے لے گیا۔ ٹارزن فہد نے نام رکھا تھا ہماری گاڑی کا۔ گاڑی واشنگ پوائنٹ سے واش کروائی۔ جمعہ کا دن تھا۔ سلار والا ایک نمبر پلیٹ والے سے نمبر پلیٹ بنوائی اور وہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کشمیر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ فیصل آباد موٹر وے سے پھر گجرات کے لیے نکلنے والے روڈ سے ہوتے ہوئے کوٹلہ اور باب خاں کی جانب ابھی بڑے ہی تھے کہ کچھ فاصلہ طے کیا کہ ہیڈ لائٹ بند ہوگی۔ ایک ویرانے میں اچانک لائٹ کا بند ہو جانا کسی انہونی سے کم نہیں تھا۔ پاس ہی ایک بھٹا خست کے ساتھ میں رہائشی گھر اور ایک مسجد نظر آئی۔ میں نے فہد کو کہا کہ آپ گاڑی میں رہو، میں ایک تو مغرب کی نماز ادا کر لوں، دوسرا کسی مکینک الیکٹریشین کا پتہ کرواؤں۔ میں مسجد میں گیا تو ایک باپ بیٹا موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے وضو کرتے دیکھا تو نماز پڑھنے سے رک گئے اور کہنے لگے مسافر جلدی وضو کر کے آؤ تاکہ ہم باجماعت نماز ادا کریں۔ میں وضو کر کے جب مسجد کے اندر پہنچا تو انہوں نے مجھے امامت کروانے کا بولا۔ میں نے انہیں پینٹ شرٹ پہننے کا بہانہ کر کے معذرت کرنا چاہی، لیکن انہوں نے کہا جناب اس روڈ سے روزانہ فوجی گاڑیاں گزرتی ہیں اور ان کے تمام لوگ مقتدی اور امام سب جو نماز کے لیے رکتے ہیں وہ پینٹ شرٹ یعنی فوجی وردی پہنے ہوتے ہیں۔ نماز باجماعت ادائیگی کے بعد میں نے باپ بیٹا جو بٹے کے مالک تھے ان کو ہیڈ لائٹ کا بتایا۔ دونوں میرے ساتھ ٹارزن کے پاس آئے اور بولے یہاں تو دور دور تک کوئی الیکٹریشن نہیں، اگر کوئی ہوتا بھی تو مغرب سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں۔ دونوں نے میرے ساتھ مل کر بڑی کوشش کی لیکن ٹارزن تھی کہ ماننے کا نام ہی نہ لے۔ وہ پریشان تھے کہ بالکل صحیح اور نیو وائرنگ ہے اور ہے بھی باہر کے ملک انسٹال ہوئی۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا آگے تمام سفر پہاڑی سفر ہے، رسک نہ لیں، میں اپنے گھر اہل خانہ کو بتا دیتا ہوں آج رات آپ ہمارے پاس گزریں اور کل صبح ہم کسی الیکٹریشین کو موٹر سائیکل پر لے آئیں گے اور آپ کا ناشتہ کرتے کرتے اس کو ٹھیک کروا دیں گے، یا پھر دن میں تو ہیڈ لائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنی منزل پر روانہ ہوتے ہوئے آگے جا کر کسی الیکٹریشین کا پتہ کروا کر ہیڈ لائٹ ٹھیک کروا لینا۔ انہوں نے بالائی منزل پر ایک علیحدہ کمرہ رہائش کے لیے دے دیا۔ پہلی رات فوجی جوان نے ہمیں علیحدہ کمرہ جس کا دروازہ ایک گھر کی جانب اور دوسرا دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا، اور دوسری رات دوسری منزل پر جہاں دروازے کھلتے ساتھ ہی دائیں جانب کوریڈور میں باتھ روم تھا۔ میں اپنے مالک کی مہمان نوازی اور رہائشی بندوبست پر حیران تھا۔ اگلی صبح فہد کی پسندیدہ ڈش مکئی کی روٹی اور مکھن والا ساگ، ساتھ میں چاٹی کی لسی۔ ناشتے کے بعد بابا جی نے اپنے بٹھے اور پورے گھر کا وزٹ کروایا۔ تمام لوگوں نے ہمیں روانہ کیا۔ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے وہ تمام لوگ ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارا صرف ایک رات کا ساتھ نہیں برسوں کا ساتھ ہو۔ ممبر آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے جنٹی چونترا پہنچے جہاں پر بابا شادی شہید کا مزار ہے۔ اسی جگہ مجاہدین کا مقبوضہ کشمیر رابطہ کے لیے طیبہ پوائنٹ تھا۔ میں نے فہد سے ذکر تو نہ کیا لیکن یہاں پہنچ کر مجھے بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی۔ دل کرے کہ ابھی اس بلندی سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ میں نے فہد کو کہا دیکھو تمام لوگ کس طرح دربار پر حاضری دے رہے ہیں اور ساتھ ہی دربار کے ہاتھے میں بنی مسجد ویران پڑی ہے۔ میں اور فہد مسجد میں پہنچے تو ایسا لگا عرصہ ہوا ہوگا مسجد میں جھاڑو دیے۔ مٹی سے مسجد کا سین بڑھاؤ پڑا تھا۔ میں جھاڑو لایا اور فہد نے میرے ساتھ مل کر مسجد کی صفائی کی۔ یہاں پر اکثر لوگ اپنے ساتھ بکرا لاتے ہیں اور پکوائی کے لیے چند کلو گوشت پکوائی کرنے والے کو دے کر وہیں بیٹھ کر بکرا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس جگہ لوگ عبادت کے بجائے زیادہ تر پکنک منانے کے لیے آتے ہیں۔ میری کیفیت اس لیے خراب ہو رہی تھی کہ عامر عباس گل کے والد صاحب جو مخدوم رشید ملتان کے پاس کسی گاؤں میں سرکاری سکول یا ٹیچر تھے،
جب آخری بار عامر عباس بھائی سے رابطہ کرنے آئے تھے تو میں نے انہیں یہیں ٹھہرایا تھا۔ اسی جنڈی چونترا طیبہ پوائنٹ کی چوٹی سے ایک باپ نے اپنے جوان سال بیٹے کے لیے میرے سامنے بولا تھا، عامر بیٹا، تمہیں مقبوضہ کشمیر لانچ ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہے۔ ایک بار آ کر امی اور بہنوں کو مل جاؤ، پھر چلے جانا۔ مجھے اچھی طرح عامر عباس کے عزم و استقلال کا علم ہے۔ ایک عرصہ بلکہ طویل عرصہ میرے ساتھ انہوں نے گزارا تھا۔ وہ جس کام کا بھی ارادہ کرتے تھے اسے ضرور پورا کرتے تھے، بھلے ان کا کتنا ہی نقصان ہو جائے۔ وہ شہادت کے جذبے سے سرسار مقبوضہ کشمیر لانچ ہوئے تھے اور اس سے کم کسی پر بھی سودے پر وہ ہرگز راضی نہیں ہونے والے تھے۔ آج جب میں یہاں پہنچا تو مجھے عامر عباس سے کیا ہوا وعدہ کہ میں عامر کی شہادت کے بعد اس کے اہل خانہ کو کسی بھی طرح عامر کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، بہت شدت سے ستانے لگا۔ میں نے دل میں ایک پختہ عزم کر لیا کہ انشاءاللہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے میں عامر بھائی کے گھر ضرور جاؤں گا۔ جنڈی چونترا سے نکلے تو سمانی آزاد کشمیر پہنچے۔ یہاں پر الیکٹریشن کو ہیڈ لائٹ چیک کروائی تو وہ روشن ہو گئی اور کوئی خرابی بھی نہ تھی۔ سمانی چوکی جب ہم کراس کی تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ واش پوائنٹ پر گاڑی واش کروائی۔ واشنگ پوائنٹ سے جیسے گاڑی روڈ پر کھڑی کی تو ٹارزن نے سلف اٹھانا چھوڑ دیا۔ واشنگ پوائنٹ کے سامنے پہاڑی کی چوٹی چڑھتے ساتھ ہی ٹکا ثانی لوگوں کا گھر تھا۔ انہوں نے جب اپنی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو عورتیں آئیں اور فہد کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد کسی فیوز میں پانی پڑا تھا وہ خشک ہو گیا اور ٹارزن سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن ٹکا ثانی لوگوں نے ہمیں بولا کہ کل صبح میری امی اور خالہ نے کوٹلی آزاد کشمیر جانا ہے، آج رات آپ ہمارے گھر قیام و طیام کریں۔ انہوں نے بہترین کھانا کھلایا، صاف بستر نکال کر ایک کمرے میں جس کا اٹیچ باتھ تھا اور لکڑی کی پیلنگ ہوئی تھی وہ کمرہ دے دیا۔ کمرے کی کھڑکیاں باہر روڈ کی جانب کھلتی تھیں۔ دروازہ جو پیور سندل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا وہ گھر کے آنگن میں کھلتا تھا۔ رات دیر تک ٹکا ثانی لوگ بیت بازی اور پہیلیاں ڈالتے رہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ برسوں کی جان پہچان والے ہیں۔ انہونی یہ کہ اس کے بعد سال بھر ہم نے ٹارزن گاڑی پر سفر کیا، جس میں تولی پیر چناسی، عباس پور، بابو سر ٹاپ، چترال، بونی، گاگو، چلاس، کلاش، گلگت، سکردو، ہنزا، ناران، کگان، بالا کوٹ، آٹھ مقام، وادی نیلم، اڑنکیل، تاؤ بٹ، بمبروت، فورٹ منرو، گڈانی، گوادر، گویا کہ خیبر سے لے کر کراچی تک اور کوئٹہ سے گلگت بلتستان تک کے سفر کیے، جن کی تفصیل کسی اور کتاب میں تحریر میں انشاءاللہ لکھوں گا۔ پر کہیں پر بھی نہ فیوز اڑا اور نہ ہی ہیڈ لائٹ دوبارہ بند ہوئی، اور بہت سی ہنونیاں اس دوران پیش آئیں جو پھر کبھی لکھوں گا۔ فی الحال اپنے عامر عباس بھائی کی موضوع پر آتا ہوں۔ کئی ہفتے کشمیر کے مختلف مقامات جن میں برنالہ، بمبر، سمانی، کوٹلی، ہجیرہ، تتا پانی، راولہ کوٹ، پنجوسا جھیل، تولی پیر، باغ، مظفر آباد، آٹھ مقام، وادی نیلم، گوڑی نکا، اڑنکیل، تاؤ بٹ، جنڈ پیر، عباس پور، چیڑی کوٹ خصوصی طور پر اور باقی کئی جگہ عمومی طور پر شامل ہیں۔ ہر ایک مقام تقاضا کرتا ہے کہ اس پر علیحدہ سے ایک تحریر لکھی جائے۔ اللہ اللہ کرتے وہ وقت بھی آیا کہ عامر عباس گل کے گاؤں جانے کا پروگرام بن گیا۔ یہ ایسے ہوا کہ ہمیں ملتان ٹھہرے ہوئے ایک ہفتہ گزرا تھا۔ ملتان جاتے ہوئے راستے میں پھر دو انہونیاں ہوئیں۔ پہلی انہونی یہ ہوئی کہ ہماری ٹارزن گاڑی میں غائبی طور پر جائے نماز کی موجودگی، اور پھر ایک لمبا سفر ٹارزن کا کرنا اور پٹرول کا خرچ نہ ہونا۔ ہمارا یہ سمجھنا کہ ہو سکتا ہے کہ پٹرول کی مقدار بتانے والی گیج خراب ہو گئی ہے۔ بالآخر عامر بھائی کے گھر پہنچے، ملتان سے انار کی پیٹی لی اور مخدوم رشید سے مٹھائی لی۔ پوچھتے بچھاتے عامر بھائی کا گھر مل گیا۔ فہد نے حالات کی سنگینی کی وجہ سے اپنا نام تو فہد ہی بتایا، میرا دانیال بتایا۔ ایک شخص نے موٹر سائیکل پر رہبری کرتے ہوئے جیسے ہی عامر بھائی کے گھر کی طرف اشارہ کیا تو گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ مزید تگودو کے بعد علم ہوا کہ عامر بھائی کے ابو بائک پر چل پڑے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ ساری بات عامر عباس گل، بلکہ اگر یوں کہوں کہ میرے اس بھائی سے ہو رہی تھی
جو لاہور میں پڑھتا تھا، اور میری بدقسمتی دیکھیں کہ اب تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس پر بھی ایک علیحدہ سے تحریر لکھوں گا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد عامر بھائی کے ابو آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہیں قریب ہی گاؤں ہے، وہاں شادی کی تقریب کے سلسلہ میں عامر کی امی اور بہنیں گئی ہوئی ہیں، پہلے ان کو لے کر آتے ہیں، باقی باتیں ان کے آنے کے بعد کرتے ہیں۔ فہد، میں اور عامر بھائی کے ابو قریبی گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ عامر بھائی کی بہنیں اور والدہ محترمہ پہلے ہی ہماری طرف پیدل چلتے آ رہے تھے۔ اس محبت کا میں کبھی نعم البدل نہیں بن سکتا جو محبت مجھے اور فہد کو اس گھرانے سے ملی۔ مجھے اپنا آپ چھپانا تھا کیونکہ میں مقدمہ 58/13 بجرم 302/109/34 میں اشتہاری تھا۔ اس سب کے باوجود جو رویہ ان سب کا تھا، مجھے ایسا لگا ان سب میں عامر عباس گل بھائی کی روح حلول کر گئی ہے۔ عامر بھائی کی والدہ نے مرغی اور ایک چھڑی لا کر دی۔ میں نے اور فہد نے مل کر مرغی ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا۔ بار بار عامر کی والدہ اور عامر بھائی کے ابو کو کال کر کے فروٹ لے کر آنا اور آئس کریم بھی لیتے آنا۔ جب عامر بھائی کے ابو آئے تو میرے فہد اور ہماری زارا بیبی کے لیے کپڑے اور دیگر تحائف لے کر آئے۔ شام کے کھانے پر فہد میرے جب عامر کے ابو کو کسٹرڈ اور کھیر ڈال کر دی، عامر بھائی کی والدہ نے کہا آپ کو شدید شوگر ہے، آپ میٹھا نہ کھائیں۔ عامر عباس گل کے بھائی کے ابو کہنے لگے یہ میرے بیٹے نے ڈال کر دیا ہے کسٹرڈ اور کھیر، اس سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلے۔ میں عامر اس کی فیملی پر قربان، کیسی عظیم فیملی ہے۔ اللہ کریم ان کو دین اور دنیا کی تمام دولتوں سے مالا مال کرے اور مجھے اس زندان سے رہائی دے کر فہد کے ساتھ اپنا عامر سے کیا اور وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی چہل قدمی شروع کی، سڑک آ گئی۔ سڑک کے نزدیک عامر عباس بھائی کی فیملی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر لے کر گئے جن کی ابھی تازہ شادی ہوئی تھی۔ پھر وہاں سے عامر بھائی کے ابو ایک زیر تعمیر کوٹھی نما مکان میں لے گئے۔ ہم سے مشورہ طلب کرنے لگے کہ کس طرح باقی کی تعمیر مکمل کی جائے۔ میں نے کہا آپ نے رہنا ہے، اپنی مرضی کریں۔ کہنے لگے عامر بھائی کی بہنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اپنے گھروں کو راہ لینا ہے۔ عامر بھائی کی امی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے اور مجھے ایک کمرہ دے دینا۔ زندگی نے ساتھ دیا، ورنہ کھانستے ہوئے کہا باقی کا علم خدا کے پاس ہے، یہ گھر آپ ہی کا تو ہے، آپ نے اور فہد نے اس میں رہنا ہے، اپنی مرضی بتاؤ کیسے کوریڈور مکمل کروانا ہے۔ عامر بھائی کی پوری فیملی نے اپنائیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میرا فہد اس قدر ان سب سے متاثر ہوا کہ مجھے کہنے لگا کہ عامر بھائی کی تمام بہنوں کی شادی ہم کروائیں گے اور تمام کو ضروریات زندگی کا سامان بھی لے کر دیں گے۔ میرے فہد نے مجھے کراچی کے پورے راستے میں کہا کیسے گریٹ لوگ ہیں، اور عامر بھائی کے ابو نے جاتے ہوئے کہا بیٹا ہمیں پھر سے بھول نہ جانا۔ وہ جملہ بار بار مجھے شدت سے ستایا جا رہا تھا۔ عامر بھائی واقعی آپ کی فیملی اس قدر شان و شوکت اور مرتبے اور درجات کے لائق تھی جس کے لیے ایک شہید سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے۔ فہد نے پہلی دفعہ باپو کے نام سے عامر عباس گل بھائی کے ابو کا نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کیا، لیکن وقت کا کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کب اپنی چال بدل لے۔ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، یا پھر مجھے وہ بزرگ کے بقول ابھی تک مشکلات کی چکی میں پسنا ہے۔ واللہ عالم۔